حافظ محمد شفیع اکاڑوی اہل سنت و جماعت کے ممتاز عالم دین اور سیاستدان بھی تھے، جنہوں نے تبلیغ اسلام کے سلسلے میں متعدد ممالک کا سفر اختیار کیا، متعدد دینی کتابیں بھی لکھی۔ موصوف مرکزی جماعت اہل سنت کے بانی تھے۔ آپ کی ولادت 1929 میں ہوئی۔ شیخ المشائخ پیر میاں غلام اللہ شرک پوری المعروف ثانی صاحب قبلہ برادر شیر ربانی اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میاں شیر محمد شرک پوری نے حاجی میاں کرم الہی کو مولانا حافظ محمد شفیع اکاڑوی کی ولادت سے قبل ہی ان کے فضل و کمال کی بشارت دے دی تھی۔ آپ کے والدین نے بھی آپ کی ولادت سے قبل مبارک خواب دیکھے اور بیان کیے۔ بعد ازاں گنج کرم حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف حضرت کرما والا شریف سے نسبت قائم رہی۔ اپنے پیر و مرشد حضرت ثانی صاحب شرک پوری اور علماء اہل سنت کے ساتھ علمی طلب کی ابتدائی زمانے میں تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ اس کے بعد تقسیم ہند تک سرگرم عمل رہے اور 1947 میں ہجرت کر کے اوکاڑا آ گئے۔ جامعہ حنفیہ اشرف المدارس قائم کیا، جس کے بانیان اور سرپرستوں میں سے تھے۔ دارالعلوم اشرف المدارس اوکاڑا کے شیخ الحدیث و تفسیر شیخ القرآن مولانا غلام علی اشرفی اکاڑوی اور مدرسہ عربیہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان کے شیخ الحدیث و تفسیر غزالی دوران سید احمد سعید کاظمی سے تمام متداول دینی علوم پڑھے اور درس نظامی اور دورہ حدیث کی تکمیل پر اسناد حاصل کی۔ جامع مسجد مہاجرین ساہیوال میں نماز جمعہ کی خطابت شروع کی اور ہائی اسکول اوکاڑا میں شعبہ دینیات کے سربراہ رہے۔ یاد رہے کہ شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی پہلے سیالکوٹ میں موجود تھے، بعد ازاں اوکاڑا تشریف لائے۔ اشرف المدارس تعمیر ہوا۔ اس وقت حضرت شیخ القرآن کے ساتھ ان کے پروردہ تربیت شاگرد حضرت مولانا شفیع اکاڑوی اور حضرت پیر محمد عنایت احمد نقشبندی گنج عنایت سرکار کچھ دیگر شاگرد موجود تھے۔ حضرت مولانا شفیع اکاڑوی اور مولانا محمد عنایت احمد نقشبندی شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی کے پہلے شاگردوں میں سے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام علی اکاڑوی کا مزار مبارک اشرف المدارس اوکاڑا میں خطیب پاکستان حضرت مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کراچی اور استاذ بھائی حضرت علامہ پیر محمد عنایت احمد نقشبندی المعروف حضور گنج عنایت سرکار کا مزار لاہور گلبرگ 3 کے علاقے کبوتر پورہ میں واقع۔ ان بزرگوں کا فیض وصال کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ 1952 اور 53 میں تحریک ختم نبوت میں معاذ سید عالم ختمی مرتبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے بھرپور حصہ لیا۔ ضلع ساہیوال اور پنجاب کی سرکردہ شخصیت تھے۔ حکومت نے قید کر دیا، 10 ماہ منٹگمری جیل میں رہے اور اسیری کے ان ایام میں مولانا حافظ محمد شفیع اکاڑوی کے 2 فرزند تنویر احمد اور منیر احمد، جن کی عمر بالترتیب 3 سال اور 1 سال تھی، انتقال کر گئے۔ یہ دونوں مولانا حافظ محمد شفیع اکاڑوی کے پہلے فرزند تھے۔ ان کی وفات کے سبب گھریلو حالات پریشان کن تھے۔ کچھ بااثر لوگوں کے نے ڈپٹی کمشنر ساہیوال سے مل کر سفارش کی۔ ڈپٹی کمشنر جیل کا دورہ کیا، گرفتار شدگان سے ملاقات کی اور مولانا حافظ شفیع محمد اکاڑوی کو بالخصوص الگ بلا کر کہا، بچوں کی وفات کی وجہ سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے پاس آپ کے لیے بہت سی سفارشیں ہیں، آپ معافی نامے پہ دستخط کر دیں۔ آپ کا معافی نامہ عوام سے پوشیدہ رکھا جائے گا اور آج ہی آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ مولانا شفیع اکاڑوی نے جواباً کہا کہ میں نے عزت و ناموس مصطفیٰ کے لیے کام کیا ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لہٰذا معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بچے اللہ کی رضا سے قضا سے فوت ہو گئے، میری جان بھی چلی جائے تب بھی اپنے عقیدے پر قائم رہوں گا، معافی نہیں مانگوں گا۔ اس جواب پر حکومت برہم ہوئی اور مزید سختی کی گئی۔ دفعہ 3 میں نظر بند کر دیا گیا اور ملاقات وغیرہ پر بھی سختی سے پابندی تھی۔ مولانا حافظ محمد شفیع اکاڑوی نے آخر وقت تک صبر و استقلال سے تمام صعوبتیں برداشت کیں۔ اوکاڑا میں قیام کے دوران دینی و مذہبی اور
ملی سماجی امور میں ہمیشہ نمایاں طور پہ حصہ لیتے رہے۔ 1955 میں کراچی کی مذہبی حلقوں کی شدید اصرار پر کراچی آئے۔ کراچی کی سب سے بڑی مرکزی میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کے خطیب و امام مقرر ہوئے اور ہمہ جہاں تادم آخر شب و روز دین و مسلک کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ میمن مسجد کی امامت و خطابت کے بعد تقریباً 3 برس جامع مسجد عیدگاہ میدان اور 2.25 سال جامع مسجد آرام باغ اور 12 برس نور مسجد نزد جوبلی مارکیٹ میں بلا معاوضہ خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے اور نماز جمعہ پڑھاتے رہے۔ ہر مقام پر زبردست اجتماع ہوتا، ان تمام مساجد میں بالترتیب تفسیر قرآن کا درس دیتے رہے اور تقریباً 29 برس میں 9 پاروں کی تفسیر بیان کی۔ اس دوران 1964 میں پی ایچ سی ایچ سوسائٹی میں مسجد غوثیہ ٹرسٹ سے ملحق، جس کے آپ چیئرمین بھی تھے، ایک دینی درسگاہ قائم کی جس کا نام دارالعلوم حنفیہ غوثیہ ہے۔ متعدد طلباء علوم دینیہ حاصل کر کے 4 سمت تبلیغ دین و مسلک کر رہے ہیں۔ 1972 میں ڈولی کھاتا گلستان شفیع اکاڑوی سولجر بازار کراچی میں ایک قطع زمین پر جو گزشتہ 100 برس سے مسجد کے لیے وقف تھا، مولانا حافظ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر مسجد کی بنیاد رکھی اور بلا معاوضہ خطابت شروع کی۔ ایک ٹرسٹ قائم کیا جس کا نام گلزار حبیب رکھا۔ مولانا حافظ محمد شفیع اکاڑوی اس کے بانی اور سربراہ تھے۔ اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام جامع مسجد گلزار حبیب اور جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب زیر تعمیر ہیں۔ اسی مسجد کے پہلو میں آپ کی آخری آرام گاہ مرجع خلائق ہے۔ مسلسل 40 برس تک ہر شب حافظ محمد شفیع اکاڑوی مذہبی تقاریر فرماتے رہے۔ شفیع اکاڑوی کی علمی استعداد، حسن بیان، خوش الحانی اور شان خطابت نہایت منفرد اور ہر دل عزیز تھی۔ ہر تقریر میں ہزاروں لاکھوں افراد کے اجتماع ہوتے تھے۔ ماہ محرم کی شب عاشوراء میں ملک کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع مولانا حافظ محمد شفیع اکاڑوی کے خطاب کی مجلس کا ہوتا تھا۔ پاکستان کا کوئی علاقہ شاید یہ ایسا ہو جہاں آپ نے اپنی خطابت سے قلب و جان کو آسودہ نہ کیا ہو۔ دین و مسلک کی تبلیغ کے لیے حافظ شفیع اکاڑوی نے شرق اوسط، خلیج کی ریاستوں، بھارت، فلسطین، جنوبی افریقہ، ماریشس اور دوسرے کئی غیر ملکی دورے کیے۔ 21 رجب المرجب 1404 ہجری بمطابق 24 اپریل 1984 کو صبح 55 برس کی عمر میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔